آپ کا معاف کر دینا اور آپ کا امت کو جوڑنا، اپنے حق کو چھوڑ کر اس سے دستبرداری کا اعلان کر دینا آپ کی سیرت کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرے ایک کان میں گالی دیتا ہے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے، کتنی بڑی بردباری ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچ چکا ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، درگزر نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان کے اندر معافی مانگ لے تو میں یہ نہیں دیکھوں کہ چند سیکنڈ مجھے پہلے گالی دی ہے، بلکہ اس معافی مانگنے والے کو معاف کر دوں گا۔ اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے، بلکہ مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے، جس کی طرف سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرمان کے اندر اشارہ کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ کس طرف اشارہ تھا؟ جب آپ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تاکہ امت کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، امت کے اندر فساد پیدا نہ ہو، امت کے اندر افتراق پیدا نہ ہو، امت کو جوڑنے کے لیے حق آپ کا تھا، آپ ہی اس عہدے کے لائق تھے، اس منصب کے اہل تھے، لیکن آپ نے اپنے حق کو چھوڑ کر امت کے وسیع تر مفاد کے اندر دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے خلافت کا منصب حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا تاکہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو۔ اور جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو لوگوں نے آپ کو شرمندگی دلائی، آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، آپ نے فرمایا، مشہور جملہ آپ کا، آپ فرماتے ہیں العار خیر من النار، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی شرمندگی جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی سردار ہیں کہ دنیا کی حکومت، دنیا کی سلطنت اور دنیا کا مال و متاع، دنیا کی حکومت، یہ تو سب کچھ آپ کے گھر کا تھا، آپ کو اس سے کیا غرض تھی؟ آپ نے وہ عظیم فیصلہ کیا جس سے امت کے اندر سے ہمیشہ کے لیے خون ریزی کو ختم کیا اور انتشار کو ختم کیا۔ آج ہمیں آپ کی زندگی کا یہ روشن پہلو بھی لینا ہوگا، اور ہمیں آج لوگ کسی اور بات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام کی شان کا تان درازی کرتے ہیں اور زبانیں کھولتے ہیں، لیکن ہم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم فیصلے پر ہم بھی راضی ہیں۔ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں ہلکی بات کریں۔ حضور کے تمام صحابہ شان والے، تمام صحابہ مقام والے، تمام صحابہ مرتبے والے، لہٰذا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی محبت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ہر صحابی کا، بلکہ سرکار کونین کی ہر نسبت کا ادب، احترام، حیا اور پاس نصیب فرمائے۔